اور ان سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو بالکل اطمینان اور سکون سے، یہاں اب تمہارے لیے کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا، والدین کا اکرام کیا، اعزاز کیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب جو ہیں ان کے سامنے گر پڑے سجدے میں، یعنی 11 بھائی اور والدین۔ یہ اصل میں سابقہ شریعت میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، دین کی تکمیل جو ہوئی ہے ہر پہلو سے ہوئی، اور یہاں پر اس سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کیا گیا ہے شریعت میں۔ لیکن اس سے پہلے کسی کے اکرام، کسی کی تعظیم کے لیے جھک جانا، سجدے تک میں پڑ جانا، سجدہ تعظیمی، اس کی اجازت تھی۔ تو وہ سب 11 جو ہیں، 11 بھائی اور والدین، وہ سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، تب کہا انہوں نے حضرت یوسف نے کہ ابا جان یہ ہے میرے اس پہلے خواب کی تعویل، وہ جو تھا رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو هذا تعویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے تو مجھ پر بڑا فضل فرمایا، احسان کیا تھا جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے۔ وجاء بکم من البدو، اور تم سب کو لے آیا ہے وہ اس گاؤں سے، دیہات سے، اور اللہ نے یہاں ہمیں مقام دیا ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا چکا تھا۔ ابھی بھی اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ شیطان کی کارستانی تھی جس نے میرے اور بھائیوں کے درمیان یہ نزاع کھڑا کر دیا، جھگڑا ڈلوا دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑی حکمت سے کرتا ہے جو تدبیر وہ چاہتا ہے۔ اللہ کی اپنی جو تدبیر ہے وہ کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی، کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی پوری ہوئی ہے، اور وہ لطیف لما یشاء، بڑی باریک بینی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنی تدبیر کو بروئے کار لاتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ ہے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، پروردگار تو نے جو مجھے حکومت عطا فرمائی ہے اور جو باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت تو نے مجھے بخشی ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہے میرا سہارا اور پش پناہ اور کارساز دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے موت دینا فرما برداری کی حالت پر، اور پروردگار مجھے شامل کر دینا صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ ہیں غیب کی باتیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس جب انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کیا تھا، وہ بھائی جب اکٹھے ہوئے تھے یوسف کے خلاف مشورہ کر رہے تھے، وهم يمكرون، اور وہ چال بازیاں کر رہے تھے، آپ تو موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے کتنی ڈیٹیل میں آپ کو ایک ایک بات جو ہے پہنچائی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت چاہے آپ کی شدید خواہش بھی ہو ایمان لانے والی نہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور اے نبی آپ نے ان سے کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا تقاضا نہیں کیا، آپ تو نہیں طلب کر رہے ہیں ان سے کوئی بھی اجرت۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو بس نصیحت ہے، یاد دہانی ہے جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔